بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھ لو۔ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنی آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈائے جائیں۔ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی برقراری اور دل کی بے نیازی کے ساتھ ہو، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور پہلے صدقہ انہیں دو جن کی کفالت تو نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔
جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے ناحق قتل کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص اس کے ساتھ جائے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس سے سیدھے ہاتھوں سے دعا کرو اور اس سے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کرو۔ جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے اجر سے نصف ملتا ہے۔ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ جس نے اس ارادے سے ذخیرہ اندوزی کی کہ مسلمانوں کو مہنگائی میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے، اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ صدقات تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرماتا ہے۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح ہے۔ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے
وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔